یہ جو دن اس وقت ہمارے اوپر سایہ ہے، اس دن کی بھی بڑی شان ہے، اور جو راتیں گزر رہی ہیں ان راتوں کی بڑی شان ہے۔ اب جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہیں، ہمارے اہل محلہ میں سے، دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے جو وہاں پر جا چکے ہیں، وہ تو وہاں کے عظیم لمحات جو ہیں، کبھی وہ مینا میں ہوں گے، کبھی وہ مزدلفہ میں ہوں گے، کبھی صفا مرہ میں ہوں گے، کبھی حرم شریفہ میں ہوں گے، کبھی کسی مقام پر تو کبھی کسی مقام پر اپنے گناہوں کی وہ معافی مانگ رہے ہوں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رب تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رب تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت فرمایا۔ اللہ کے ان کی حاضری قبول فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہاں پہ حاضر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لائق کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، کہ رب ہو کے قسم کھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے فجر کی، مجھے قسم ہے صبح کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب جس چیز کی رب تعالیٰ رب ہو کے قسم کھا رہا ہے، ذرا بتاؤ صحیح کہ وہ راتیں اور وہ دن جو ہے کتنی شانوں والے ہیں۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ عدالت میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر اگر کسی سے کوئی گواہی لینی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بابرکت کتاب قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھوا کر کہتے ہیں کہ میں اس قرآن پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ مان لیتے ہیں، اور آسان کر دیتا ہوں۔ کسی بندے کو بھی جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے تو وہ انسان اس کی قسم دلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنے والدین سے بڑا پیار ہے، ہم کہتے ہیں جی اپنے ماں باپ کی قسم کھا کے کہ یہ کام ایسے ہے، تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کرتا ہے، تو اپنے ماں باپ کی جھوٹی قسم دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ رب ہو کر جس چیز کی قسم اٹھا رہا ہے، ذرا بتاؤ صحیح کہ رب ہو کے جس چیز کی قسم اٹھا رہا ہے وہ چیز کتنی شان والی ہوگی، کتنی عظمت والی ہوگی۔ اگر میں اور آپ قسم کھائیں، کوئی بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر ہم رب کے بارے میں ایسا گمان بھی کریں گے، ایسا سوچیں گے بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی شک کریں گے، تو ہم دار ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ اب رب تعالیٰ رب ہو کے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی جو قسم کھا رہا ہے وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ آئیے حدیث پاک کا سہارا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ جس چیز کی جن راتوں کی قسم کھا رہا ہے وہ ذوالحجہ کی قسم ہے۔ اس وقت ذوالحجہ کی 4 کے بعد یہ جو 10 دن اور 10 راتیں گزر رہی ہیں، یہ 10 دن اور 10 راتیں بڑی شان والی ہیں۔ ہم اس 10 دن اور 10 راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ گلیوں میں، بازاروں میں، جانوروں میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں۔ اس دن اور راتوں کی کیا شان ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہ جو 10 دن اور 10 راتیں جو ہیں، ان 10 دن اور 10 راتوں کے اندر جو بندہ رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے، تو رب تعالیٰ اسے قدر کی رات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ قدر کی رات کب آتی ہے؟ بتائیں نا، رمضان کے اندر لیلۃ القدر ہم دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، ہمیں پورے سال میں جس مہینے کی سب سے زیادہ طلب ہوتی ہے، جس مہینے کے سب سے زیادہ شکر ہوتی ہے وہ رمضان کا مہینہ، دعا کرتے ہیں رمضان کا مہینہ۔ اب اس مہینے کی جو آخری 10 راتیں ہیں، اور آخری 10 راتوں میں ایک رات ہے وہ قدر کی رات ہے، میرا حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس 10 راتوں کے اندر عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس دن اور رات ہمیشہ
صاحب کے لیے ہوتا ہے من اقامہ یا اقامہ کا طواف کرنے کی نیت سے طواف کرنا، اس کا ارادہ کرنے کی صحیح منع ہے۔ اور حج ہر عاقل بالغ مرد اور عورت جو صاحب اطاعت اور اس کی مرضی کو کرتا ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 جو ہم چھوٹے جماعتوں پڑھ کے آتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حج جو ہے اس کے اندر تمام ارکان کی روح شامل ہے، تمام عبادتوں کی روح شامل ہے۔ کیوں؟ حج کے اندر نمازوں جیسی عبادت شامل ہے، حج کے اندر زکوٰۃ جیسی بدنی عبادت یا مالی عبادت شامل ہے کہ نہیں؟ تو حج جو ہے اس کے اندر تمام عبادتوں کی روح شامل ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا فریضہ ہے کہ نماز ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اتنا مال ہو گئے، اتنے پیسے ہو گئے تو نماز پڑھیں گے، ایسا ہے نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، حج کے لیے صاحب استطاعت ضروری ہے، رمضان کے لیے روزے رکھنے کے لیے صاحب استطاعت ضروری ہے، یا کلمہ پڑھنے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے صاحب استطاعت ضروری ہے نہیں۔ جو آخر کے 2 عبادت آ رہی ہیں حج اور زکوٰۃ، زکوٰۃ سال بعد فرض ہوتی ہے لیکن حج جو ہے ایک مرتبہ جو بھی صاحب استطاعت، یہ اہم فریضہ جو ہے اس کا جو مہینہ ہے ہمارے اوپر صاحب استطاعت ہے کہ جو بندہ اس دنوں کے اندر عبادت کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، رب تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، قدر کے برابر ثواب۔ اب کچھ نصیب لوگ تو جا چکے ہیں، گزر رہے ہیں، عبادت اور عبادت کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر رہ کر وہاں کی باتوں کا ذکر کر کے عالم تصورات کے اندر وہاں پہ گھوم کے آ جاتے ہیں۔ ذکر یہاں بیٹھ کے کریں گے، خیالات کے اندر وہاں کی سائڈ کیا ہے۔ تو حج صاحب استطاعت فرض ہے۔ اب جس کے پاس علماء کرام نے لکھا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی جس کی رقم بنتی ہے 1,30,000 کم و بیش، کتنی بنتی ہے؟ 1,30,000 کم و بیش، حاجت اصلیہ کے علاوہ۔ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ مکان ہے، ایک گاڑی ہے، یا گھر کے جو سامان ہے وہ حاجت اصلیہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کے پاس اتنا مال موجود ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب ایسے بے شمار لوگ نکلے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے، اور ان کو ہم کہتے بھی ہیں کہ آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن آگے سے ہیلے اور بہانے کیا بناتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی، میں نے اپنے بچوں کو جہیز بنانا ہے۔ اب ذرا بتلائیں یہ جو جہیز ہے یہ رب تعالی نے فرض فرمایا ہے کیا اللہ کے محبوب نے فرض فرمایا ہے؟ نہیں، جہیز تو فرض نہیں ہے۔ جہیز میں نے اور آپ نے فرض بنا لیا ہے۔ لاکھوں کے حساب سے اپنے بیٹیوں اپنے بچوں کو جہیز دے رہے ہوتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، بارات لے کے آتے ہیں، یہ مہندی کی رسم کر رہے ہوتے ہیں، 200 افراد 300 افراد 500 افراد کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ شریعت نے فرض فرمایا؟ نہیں۔ بتائیں اتنا سارے جو کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حج جو ہے رب تعالی نے فرض فرما دیا ہے، رب تعالی کی بات کو چھوڑ کر دنیاوی جو کام ہے اس میں لگے ہوئے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تھوڑی سی عمر گزر جائے، بیٹیوں کے رشتے سے فارغ ہو جاؤ، بچوں کے رشتے سے فارغ ہو جاؤ، پھر جا کے میں حج کروں گا، پھر اس کے بعد کیا کروں گا؟ حج کر کے جاؤں گا، وہاں سے حج کر کے آ کر وہاں سے بڑے گناہ ہو جاؤں گا، تو گناہ کی طرف نہیں آؤں گا۔ ایسی بھی سوچ لوگوں نے رکھی ہوئی ہے جی بعد میں کر لیں گے، صاحب استطاعت ہے، اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ سن بنا ہوا ہے کہ بعد میں جا کے کر لیں گے۔ یاد رکھو کہ جو
اور صاحب استاد ہونے کے باوجود وہ رب کی بارگاہ میں نہیں جاتا، میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کہ صاحب استاد ہے اور استاد رکھنے کے باوجود وہ حج کرنے نہیں جاتا، میرے حضور فرماتے ہیں چاہے کوئی یہودی ہو کہ نصرانی ہو، وہ مسلمان ہی بنے گا۔ اتنی بڑی بات ہے، استاد ہے حج کرنے نہیں جا رہا، میرے حضور فرماتے ہیں چاہے کوئی یہودی بنے چاہے نصرانی ہو، مسلمان ہی بنے گا۔ اور ہم اس حج کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہمارے اوپر گزر رہی ہیں، اس 10 دن اور 10 راتوں کی رب نے قسم فرمائی ہے، رب نے قسم کھائی ہے کہ یہ 10 دن 10 راتیں بڑے جانے والے ہیں، اور ہم یہ 10 دن اور 10 راتیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیاوی کاموں کے اندر گزار رہے ہوتے ہیں، دنیاوی کاموں کے اندر ایسے ہی گزار رہے ہوتے ہیں، جب کہ یہ 10 دن اور 10 راتیں رب کی بات اچھی سے گزارنی ہے۔ اور دوسری بات، کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے ہم جیسے ہو کہ یار حج جو ہے نا صرف امیروں کا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، وہ لوگ چاہے حج کر کے آ جائے۔ ویسے تو جب وہاں سے بلاوا ہے انسان تو وہی جاتا ہے نا، جب بلاوا ہے اللہ پاک وسیلے بنا ہی دیتا ہے، مال و دولت نہ بھی ہو، جب رب کی طرف سے بلاوا آئے انسان پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آج آپ کو حدیث پاک سے کچھ حدیث پاک ایسے بتلاؤں گا کہ جو ہمارے لیے رب کے محبوب نے، ہم غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، جو رب تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ہمارے لیے بے شمار حج بے شمار عہدے رکھ دیے ہیں۔ آئیے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، سنو کتنا آسان ہے، کتنے آسان ہوئے ہیں، جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، وہاں پہ ذکر و اذکار کرتا ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، تو رب کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ ایک حج کا ثواب۔ کتنا ٹائم لگا؟ 15 منٹ یا 20 منٹ، سورج شروع ہو جاتا ہے۔ ثواب کتنا مل رہا ہے؟ ایک حج کا ثواب۔ آگے رب کے محبوب نے کیا فرمایا کہ جو بندہ 2 رکعت چاش اور 2 رکعت اشراق بھی پڑھتا ہے، بڑا آسان حج ہے، بڑا آسان ہے، 2 رکعت چاش کی اور 2 رکعت اشراق کی پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا آسان ہے، 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، صرف 4 رکعت، وقت کتنا لگے گا؟ 5 منٹ۔ ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب۔ اور آسان ہے، بڑی بڑی سے بات ہے، کوئی بھی دین کا طالب علم اگر وہ دین حاصل کرتا ہے، دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، دین حاصل کرتا ہوتا ہے، میرے حضور کے پاس سے طالب علم آ گئے اور طالب علم آپ کے حضور کے بارے میں کرتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تم دین کا علم حاصل کرو، دین کو حاصل کرو۔ حضور کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا تمہیں جہاد سے زیادہ، صدقے سے زیادہ اور حج سے بھی زیادہ بڑھ کے ثواب ملے گا۔ کس سے زیادہ؟ صدقے سے بڑھ کر، جہاد سے بڑھ کر اور حج سے بڑھ کر رب تعالیٰ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو بندہ بھی نماز جمعے کے دن جو ہے مسجد میں پہلے آ جاتا ہے، دین کو حاصل کرنے لگتا ہے، یہ بھی علم حاصل ہو رہا ہے نا، دین کی طرف کے لیے مسجد میں پہلے آتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی جہاد، صدقے اور حج سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جہاد، صدقے اور حج سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا کریں؟ اور کیا ہے بیان کرو، اور کون سے بڑے بیان کرو؟ چلو اور رمضان کا آخری اشرا
اعتکاف میں بیٹھتا ہے، جو بندہ صدق کے دل کے ساتھ صرف رب کی بارگاہ کے لیے، رب کے حضور کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے نہیں، صرف رب خالصہ رب کی عبادت کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے، تو رب تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے آسان ہے، کتنے آسان ہے، سکون دینا۔ کوئی مشکل نہیں ہے حج کرنے کے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے عمرہ کرنے کے لیے، کرنا کیا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے، 2 حج 2 عمرے کا ثواب ہے، 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ اور آسان کر دوں بتلائیں، حج اور عمرہ رب کے محبوب نے بڑا ہی آسان کر دیا ہے۔ اب کوئی بندہ بھی اذان کی آواز جس کے کانوں میں آ جائے، مثال کے طور پر ابھی جمعے کا دن ہے، جمعے کی پہلی جو اذان ہے انسان کے کانوں میں آ جائے، وہ اٹھے، نیت کرے، وضو کرے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ وہ نیت کر کے وضو کر لے، سمجھ لو اس نے احرام باندھ لیا۔ وضو کرنے کے بعد وہ مسجد میں آ جائے، اور مسجد میں آنے کے بعد وہ نوافل ادا کر لے، سمجھ لو اس نے عمرہ کر لیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں نوافل پڑھنے کے بعد وہ نماز کو باجماعت ادا کر لے، سمجھ لو اس کا حج ہو گیا۔ کتنا آسان ہے، وضو کیا، احرام باندھ لیا، نوافل ادا کی مسجد میں آ کے، عمرہ ہو گیا، فرض نماز باجماعت ادا کر لی، اللہ کریم حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اب وہاں پر لوگ جا رہے ہیں، کتنا مال لگائیں گے، کتنے پیسے لگا کے وہاں پر جا رہے ہیں، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، ایک حج کر کے وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ یہاں پر اگر انسان 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولى ادا کر لے گا تو کتنے حجوں کا ثواب ملے گا؟ 5 حجوں کا ثواب۔ تو دن میں یہاں تو ہم 5 حج کر رہے ہیں، 5 عمرے کر رہے ہیں، 5 مرتبہ احرام باندھ رہے ہیں، تو یار کتنی نیکیاں رب کے محبوب نے ہمارے لیے آسان کر دی ہیں، کتنی آسان کر دی ہیں۔ وضو کر لیا، احرام ہو گیا، نماز ادا کر لیا، عمرہ ہو گیا، نماز باجماعت ادا کر لی، حج ہو گیا۔ رب کے محبوب نے کتنی آسان ہمارے لیے ہدایت دی ہے۔ ہم غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے آسان حج بنا دیے، بڑا ہی آسان حج۔ لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں ہم، یہ حج جو ہے، یہ عمرے جو ہم کرتے ہی نہیں۔ اب دیکھیں، میں ہر دفعہ یہ بیان کرتا ہوں، یہ بتلاتا ہوں، جمعے کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن، لیکن مسجد میں جانا، مرکزی مسجد کئی سالوں سے جمعے کے دن بڑی فضیلت والا دن ہوتا ہے، بڑی فضیلت ہوتا ہے، لیکن ہم اس دن کو بھی ایسے ضائع کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ 10 دن 10 راتیں جو ہیں یہ بڑی شانوں والی ہیں، اور اس 10 دن 10 راتوں کے اندر جب جمعہ آ جائے تو کتنی شانوں والا یہ جمعہ ہوتا ہے، کتنی شانوں والا یہ جمعہ ہوتا ہے، کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہوتا ہے۔ اور آسان کرو، اور آسان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 2 لڑے ہوئے کی صلح کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا۔ کتنا ثواب؟ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب۔ کرنا کیا ہے؟ صلح کروانی ہے۔ اب ذرا بتلاؤ، جھگڑا کروانا آسان ہے یا صلح کروانا؟ صلح کروانا۔ چغلی کرنا آسان ہے یا تعریف کرنا؟ تعریف کرنا۔ تو رب کے محبوب نے کتنا آسان کر دیا، کتنا ثواب کر دیا کہ جو بندہ بھی 2 بندوں کے درمیان صلح کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب کرتا ہے۔ اگر ہم بھی کسی سے ناراض ہیں یا ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے معافی مانگو، آپس میں دل کو جوڑو، صلح کرو، صلح کر لو گے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہمارے نام ہمارے لیے۔ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وقت کیسے گزار رہے ہوتے ہیں، وقت کیسے گزار ہوتی ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک جو میں نے 5-6 بیان کی ہے، حج کا بھی ثواب ہے، عمرے کا بھی ثواب ہے۔ اب آگے جو میں حدیث پاک بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑی خوبصورت
سب بولے انشاءاللہ۔ اور یہ حدیث پاک ایسی ہے، باقی جو حدیث پاک ہے اس میں ثواب مل رہا ہے، لیکن آگے جو حدیث پاک کا بیان کرنے لگا ہوں اس میں مقبول حج کا ثواب ہے۔ مقبول حج جو قبول ہو چکا ہے اس کا ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمایا کہ کوئی بندہ بھی میری امت کی کسی بھی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں حج کر کے واپس آ جائیں گے۔ کوئی بندہ یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ ان کا حج قبول ہو گیا؟ بتائیں، کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہاں حج قبول ہو گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ لیکن ہاں، کوئی بندہ بھی کسی مسلمان بندے کی پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پریشانی کیسے دور کرنی ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ پیسوں سے پریشانی دور کی جائے۔ کسی اندھے کو راستہ دکھا دیا، کوئی بوڑھا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کرا دیا، کوئی لاچار ہے بازار جا کے دوائی نہیں لا سکتا اس کو دوائی لا دیا۔ پریشانی دور کرنی ہے نا، کسی بھی پریشانی کو دور کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے کسی بات جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں، اللہ پاک ان کے انتقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اپنے والدین کو خوش دلی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے چہرے کو تکتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول حج کرنا کیا ہے؟ صرف والدین کی زیارت کرنی ہے، بولنا کچھ بھی نہیں ہے، والدین بیٹھے صرف تکنا ہے، صرف دیکھنا ہے۔ کیسے دیکھنا ہے؟ خوشی کے ساتھ مسکرا کر۔ ثواب کتنا ملنا ہے؟ مقبول حج کا۔ اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو دن میں 3 مرتبہ دیکھے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں اس کو 3 حجوں کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابہ کرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کوئی بندہ 10 مرتبہ دیکھے، میرے حضور نے فرمایا وہ 10 حجوں کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کو دن میں کوئی کام ہی نہ ہو، بالکل ہی فارغ ہو، اور دن میں اگر اپنے والدین کو 100 مرتبہ دیکھے اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے، وہ دن میں اگر اپنے والدین کو 100 مرتبہ دیکھے گا تو رب تعالی اس کو 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یارو کتنا آسان حج ہے، کتنا آسان عمرہ ہے۔ نوافل ادا کرو، حج کا ثواب، نماز با جماعت ادا کرو، حج کا ثواب، کس کی پریشانی کو دور کرو، حج کا ثواب، آپس میں صلح کرواؤ، حج کا ثواب۔ تو ہم نماز نہیں پڑھتے، 5 نمازیں فرض ہیں، اگر 5 نمازیں با جماعت ادا کریں تو 5 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ 5 حجوں کا ثواب، وہاں پر 1 حج کر کے آتے ہیں، یہاں کتنے ثواب مل رہے ہیں؟ 5 حجوں کا ثواب۔ 2 نوافل ادا کریں، 2 حج و عمرہ کا ثواب، پریشانی دور کریں، صلح کروائیں، آخری رمضان کے دفعے میں اعتکاف بیٹھے، حجوں کا ثواب۔ لیکن ہم لوگ اس دنوں کو جو ہے، ان راتوں کو جو ہے ایسے ہی گزارتے ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ جو آسان حج ہے، یہ جو آسان عمرے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ میرے محبوب کے فرمان ہیں۔ یہ رب کے محبوب نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے آسان کر کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ میرے حضور نے فرمایا کچھ لوگ دعائیں بھی کرتے رہیں گے، التجائیں بھی کرتے رہیں گے، پھر بھی وہاں کی حاضری نہیں ہوئی۔ میرے حضور نے فرمایا جو وہاں نہیں جا سکے، جن کی وہاں پہ حاضری نہیں ہوئی، امیدیں بڑی لگائی ہوئی ہیں، آرزویں بڑی لگائی ہوئی ہیں، تمنائیں بڑی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی
بات جو میں نے اب بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جس بندے کے اوپر بھی حج لازم ہو گیا ہے، جس بندے کے اوپر بھی حج لازم ہو گیا، اس کو چاہیے کہ وہ حج لازم کرے، دیر نہ کرے۔ زکوٰۃ ایک مال کے اوپر جو صاحب استطاعت ہے، ایک مال کے اوپر سال گزر جائے اس کے بعد وہ زکوٰۃ پر ہوتی ہے، لیکن حج کے لیے اگر آج میرے اوپر میں صاحب استطاعت ہو گیا تو آج ہی میرے لیے حج کرنا فرض ہو گیا۔ لوگ دیر کرتے ہیں، بچوں کی شادیوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی عمر کیا ہے، بعد میں کر لیں گے، ٹال رہے ہوتے ہیں، اگلے سال کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے۔ کیا زندگی کا بھروسہ ہے؟ کیا زندگی کا پتہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کے دلدل میں ڈوبے ہوتے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہوتے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا ناحق غلبہ کیے ہوتے ہیں، پیسے ناحق پر گزر کیے ہوتے ہیں، اور ان پیسوں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کیا ہوتا ہے، ناحق مال کیا ہوتا ہے، اور ان پیسوں سے جا کر حج کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ حج کر لوں گا، میرا مال پاک ہو جائے گا، میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا۔ کبھی وہ بندہ گناہوں سے پاک نہیں ہوگا۔ وہ بندہ وہاں پر جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو سود کے پیسوں سے یہاں پہ حج کرنے آ گیا ہے، تو کسی کے ناحق کے پیسے سے یہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے آ گیا، حج کرنے کے لیے آ گیا، جا واپس جا، نہ تیرا حج قبول ہوگا نہ تیرا عمرہ قبول ہوگا۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی سے پیسے چھینے ہیں، یا سود کا کوئی کاروبار کر کے وہاں پر جا رہا ہے تو پہلے توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور جو بندہ صاحب استطاعت ہو گیا ہے رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں جو میں نے یہ دیکھا ہے، جو حق حلال کمانے والا ہے، حق حلال کمانے والا ہے اور صاحب استطاعت ہو گیا اور وہ حج کرنے گیا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار میں حج کرنے چلا گیا، میرے پر جو جمع پونجی وہ ختم ہو جائے گی، ایسا بھی لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، ختم ہو جائے گی، میرا پیسہ کیسے آئے گا؟ میں نے بڑے لوگ ایسے دیکھے جو حق حلال کمانے والے ہیں، صاحب استطاعت ہو گئے ہیں اور وہ حج کرنے گئے ہیں خدا کے رضا کے لیے، خدا کی عزت کی قسم، اگر وہ 2 لاکھ لگا کے گئے ہیں نا تو رب تعالیٰ ان کو 4 لاکھ عطا فرمائے۔ حلال میں کام کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ ڈبل عطا فرمائے گا، حرام کے پیسے سے جاؤ گے جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ بس یہی پیسے رہ گئے، اگر میں وہاں چلا گیا تو بعد میں پیسے کیسے آئیں گے؟ یہ جو پیسے ابھی تمہارے پاس ہیں یہ بھی رب تعالیٰ نے دیے ہیں، اگر یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لگا کے جاؤ گے تو رب تعالیٰ تمہیں اور عطا فرما دے گا، اور عطا فرما دے گا۔ اور رب تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے نا، کیا وعدہ ہے؟ اگر تم میری راہ میں 1 لگاؤ گے تو میں تمہیں 10 عطا فرماؤں گا۔ اگر 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں انویسٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو فائدہ کتنا مل رہا ہے؟ 10%۔ اگر ہم کوئی دنیاوی کام کرتے ہیں، کسی میں کوئی 10 روپے لگاتے ہیں، کیا پتہ ہے منافع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نقصان بھی ہو سکتا ہے نا، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہاں رب کی بارگاہ میں، رب کے ساتھ تجارت کرو، رب کی بارگاہ میں لگاؤ گے تو رب تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے اگر میری بارگاہ میں 1 لگاؤ گے تو 10 گنا زیادہ کروں گا۔ تو میرے بھائی کو جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، جو صاحب استطاعت ہے اور رب کی بارگاہ میں رہے گا، اور جس کے اوپر قربانی لازم ہے وہ قربانی لازم کرے۔ اگر مکمل جامع کرنے کی توفیق نہیں ہے تو حصہ ڈالیں، حصہ لازم ڈالیں، حصہ لازم ڈالیں۔ جو بھی صاحب استطاعت قربانی کرنے والا ہے، قربانی لازم ہو گئی ہے، وہ اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو میرے حضور نے فرما دیا کہ اس کو ضرورت نہیں میری عیدگاہ کی طرف ہے۔ میرے حضور نے منع فرما دی ہے، صاحب استطاعت ہے، قربانی لازم ہو گئی ہے، تو اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، میرے حضور نے فرما دیا ہماری عیدگاہ کرنا ہے، دور رہے، اس کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، قربانی ان کو لازم ہو گئی ہے، مکمل جامع نہیں کر سکتے۔ دعا ہمارے قرآن ہے، اللہ کرے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو میں نے حضور کے فرمان کے مطابق جو حج اور عمرے کے بارے میں حدیثیں بیان کی ہیں، اللہ کرے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا